بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے آپ کا میزبان اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اردن کے شہر عمان میں موجود اصحاب کہف کی غار کے متعلق بتائیں گے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے بھی کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اور قرآن مجید میں بہت سارے قصص اور بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید نے اصحاب کہف کا واقعے کا وہ پہلو ذکر کیا ہے جو ہدایت کا درس رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہر واقعے کے لیے یہی رہا ہے اور یہی خصوصیت جو قرآن حکیم کو تاریخ کی کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود داستاں سرائی نہیں ہوتی بلکہ عبرت آموزی اور بصیرت فروزی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ سچے اہل ایمان کی زندگی میں کئی قسم کے مراحل پیش آ سکتے ہیں۔ اہل ایمان بعض اوقات حالات کی شدت پر کسی غار میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اصحاب کہف کی غار جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں ان کی ایک مسجد بھی ہے اور یہ آپ کو مسجد کے اندرونی اور بیرونی یہ سارے وہ بھی سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سامنے مسجد ہے اور یہ ابھی ہم اندر چلیں گے اور اندر کے سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی یہ بقیہ یہ جو غار ہے، پھر غار کے اندر ایک جگہ ہے جہاں ان کی ہڈیاں اصحاب کہف کے جتنے لوگ تھے ان کی ہڈیاں اکٹھے کر کے ایک شو کیس میں رکھ دی گئی ہیں، اور یہ نیچے کا حصہ ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندر کی طرف جا کے۔ یہاں ان کی وہ غار تھی جہاں یہ 309 سال وہ سوئے رہے۔ یہ تقریباً اردن کے شہر عمان سے کوئی 10-15 کلومیٹر کی سائڈ پر ہیں۔ قرآن مجید سورۃ کہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا۔ یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کتنا عرصہ سوتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہوگی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور ان میں ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی کی طرف قائل کرتا تھا۔ دقیانوس ایک عرصہ بعد ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں، نیک بادشاہ آیا جس نے وہاں حکومت کی، پھر اس کے عہد میں بعض لوگ مرنے اور اٹھنے اور قیامت کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، الہ العالمین کو نشانی عطا فرما جس سے مخلوق خدا کو یقین ہو کہ قیامت برحق ہے۔ یہ اصحاب کہف حکم الہی سے پھر زندہ ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ کھانا لائیں۔ پھر وہ جب کھانا لانے گیا تو وہ پرانی 300 سال کی جو اس کی واضح قطعی اور کرنسی جو تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے پکڑ لیا۔ پھر ان کے بارے میں معلومات لیں، تب جا کے انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ چند نوجوان تھے جو غار میں سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ طبعی موت دی، پھر اسی غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور پھر یہاں یہ آرام کرتے رہے۔ یہ ساری غار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ سارا حصہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی غار ہے اور یہ وہی جگہ ہے جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم اپنے حکیمانہ اسلوب خاص کے تحت قرآن میں صرف ایک قصہ جو حضرت یوسف کا ہے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، بقیہ تمام قصوں کے وہ اجزاء بیان کیے ہیں جن سے انسانی ہدایت اور تعلیمات کا تعلق ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ قرآن میں صرف وہ اجزاء بیان کیے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے، باقی اجزاء جو خالص تاریخی یا جغرافی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ محترم ناظرین، اس قصے کو مفسرین نے تفصیلاً اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ کہف میں یہ قصہ آیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔